اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تمام انسانوں کو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبدیت اختیار کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو آمادگی کے ساتھ، اللہ کے فرامین کی، اللہ کے نظام کی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی جو تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اور یہاں پر عنوان اللہ کے بجائے رب کی اطاعت و رب کی عبودیت کا حکم ہے، اور رب کے تعارف کے لیے جو دلیل پیش کی ہے، الذی خلقکم، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ربوبیت و خالقیت اللہ تعالیٰ کے دو اسما بھی ہیں اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کا مخلوق سے گہرا تعلق ہے۔ ایک صفت وہ ہے جس کے نتیجے میں مخلوق وجود میں آتی ہے، لباس وجود پہنتی ہے، اور دوسرا نام اللہ کا رب، جس کے ذریعے سے مخلوق تکامل کرتی ہے، پرورش پاتی ہے اور اپنی مقصود خلقت تک پہنچتی ہے۔ اس صفت کو رب کہا گیا ہے۔ اور انسان کے لیے خلقت بھی اللہ تعالیٰ کی محسوس ہے، لیکن اللہ کی خلقت سے زیادہ، یعنی تخلیق سے زیادہ، ربوبیت اللہ تعالیٰ کی نزدیک تر ہے انسان کے، چونکہ تخلیق انسان کے شعور سے قبل کے مرحلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے شعور کے مرحلے میں جاری رہتی ہے۔ ربوبیت ایک مسلسل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب تک انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق، مادی جسمانی مخلوق جب تک موجود ہے، ربوبیت اس کے اوپر جاری ہے۔ ربوبیت کا عمل تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ اس پر انجام پا رہا ہوتا ہے۔ خالقیت ایک ابتدائی فعل ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کی نسبت۔ ہم عموماً ربوبیت و خالقیت کا جو ترجمہ معنی کرتے ہیں ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس میں
زیادہ دوری نہیں ہوئی ترجموں کے نتیجے میں یا تفاسیر کے نتیجے میں، لیکن ہمیشگی خلط اپنی جگہ یہاں بھی موجود ہے، اور وہ ہے معانی اور مصادیق کا آپس میں اشتباہ۔ ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ اور اصطلاحات کے اصل معانی سمجھنے ہیں، اور پھر ان معانی کے مصادیق کے اوپر ان معانی کو تطبیق کرنا ہے، یا معانی کے ذریعے مصادیق کی تشخیص کرنی ہے۔ لیکن عملاً ایسا ہے کہ انسان پہلے مصادیق سے آشنا ہوتا ہے اور الفاظ سے آشنا ہوتا ہے، الفاظ اور مصادیق کو آپس میں مربوط کر دیتا ہے اپنے ذہن میں، اور پھر مصادیق کو ہی معانی کا درجہ دے دیتا ہے، اور پھر آخری عمر تک ان کو معانی تصور کر کے جو فکری عمل ہے وہ بھی انجام دیتا ہے، اور جو عملی طور پر انسان نے اگر قرآن کے مطابق کوئی عمل کرنا ہے تو وہ بھی انہی مصادیق سے مربوط اعمال انجام دیتا ہے۔ اور یہ جو بیچ میں معانی انسان کی نظروں سے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے عموماً ہدایت شفاف نہیں ہوتی، اس کے اندر ابہام پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی مصداق بدلتا ہے، جس مصداق سے ہم مانوس ہیں، یہ بدل بھی جاتا ہے بسا اوقات۔ معانی نہیں بدلتے، قرآن کے الفاظ نہیں بدلتے، قرآن کے معانی بھی نہیں بدلتے، لیکن قرآن کے معانی کے مصادیق بدل سکتے ہیں۔ یہ کسی قوم میں، نسل میں اس کا ایک مصداق ہو، اور کسی دوسری قوم میں، نسل میں، دوسرے زمانے میں اس کا دوسرا مصداق وجود میں آ سکتا ہے۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ معانی کے بغیر ہم نے مصادیق سے الفاظ کو جوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے کافی دین شناسی میں خلل پیدا ہوا ہے، اور خصوصاً موجودہ زمانے میں جب مصادیق بہت سارے معانی کے بدل چکے ہیں، لیکن علماء مفسرین ابھی تک قدیم مصادیق جو متروک ہو چکے ہیں انہی مصادیق پہ رکے ہوئے ہیں، اور انہی مصادیق کو معانی سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ مصادیق آج نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کا آج کوئی معنی نہیں ہے یا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قرآنی اصطلاح کے پہلے اصل معانی اس کے تشخیص دیں، مصادیق سے ہٹ کر، کہ مصادیق اس کے تبدیل ہوتے ہیں۔ چونکہ عربی الفاظ ہیں قرآن کریم کے، تو ہمیں خواہ نخواہ عربی لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عربی لغت میں بھی اس کے استعمالی معانی کی طرف نہیں، بلکہ اس کے اساسی بنیادی معانی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی لغت عرب جب وجود میں آئی کہ یہ الفاظ کن معانی کے لیے استعمال ہوئے، پھر تدریجاً ان الفاظ کے معانی کے ساتھ رابطے میں کیا فرق پڑا ہے، انہی معانی کے ساتھ مختص ہیں ابھی تک، یا اسنا میں فرق پڑا ہے۔ یعنی ابتدا میں یہ لفظ ایک معنی کے لیے تھا، بعد میں کسی اور معنی میں منتقل ہو گیا، یا اس معنی کے علاوہ کسی معنی میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ اب عربی لغت میں رب، لفظ رب، یہ ربابا لفظ سے مشتق ہے۔ ربابا، بے کو بے میں مدغم کر کے شد کے ساتھ پڑھتے ہیں، رب، یعنی دو بے ہیں، ربابا۔ اور
اسی طرح خلق خالقہ سے ہے، خ لام قاف۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ الفاظ دونوں رائج تھے عربی لغت میں، اور قرآن نے اسی رواج کے مطابق انہی معانی میں ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، لیکن مصادیق علیحدہ قرار دیے ہیں۔ جن مصادیق میں عرب استعمال کرتے تھے، ان معانی کی تطبیق کرتے تھے، قرآن نے نئے مصادیق ان معانی کے لیے بیان کیے ہیں۔ معانی نہیں بدلے، جو عربی معانی تھے، عربی لغت کے معانی تھے، وہی قرآن کے بھی مد نظر ہیں، لیکن ان کے مصادیق میں قرآن کے طرف سے نئے مصادیق، لغوی مصادیق کے علاوہ انسان کو بتائے گئے ہیں جو ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لغات کے جو معانی ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہدایت سے مربوط ہوں، بلکہ لغات عموماً ان معانی کے لیے الفاظ مقرر کیے جاتے ہیں جو انسان کی ضرورت کے ہوں، جو انسان سے ان کا سروکار ہو، پالا پڑتا رہے، بطور وسیلہ، بطور واسطہ، بطور آلہ، کسی بھی لحاظ سے اگر انسان کی زندگی میں کسی زمرے میں کوئی معنی آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے لفظ ہونا۔ لیکن جو معانی یا مصادیق انسان کے استعمال میں، انسان کے نظام میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے انسان الفاظ مقرر بھی نہیں کرتا، چونکہ ضرورت نہیں ہے۔ ان معانی کا تبادلہ چونکہ نہیں ہوتا، ان معانی سے سروکار نہیں ہے، ان معانی سے کوئی واسطہ انسان کا نہیں پڑتا، اس لیے ان معانی کے لیے الفاظ بھی استعمال نہیں ہوتے کسی بھی لغت میں۔ اور معانی اتنے نہیں ہیں جتنے الفاظ ہیں، معانی کہیں زیادہ ہیں۔ ان میں معانی میں سے جو انسان کے دائرہ عمل میں آتے ہیں ان کے لیے انسان الفاظ مقرر کرتا ہے، نہ یہ کہ جتنے الفاظ ہیں اتنے ہی معانی ہیں، اور جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں معانی بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کے مطابق معانی کو چونکہ سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، تبادلہ کرتا ہے، اس لیے ان کے لیے علامات مقرر کرتا ہے بطور لفظ۔ ایک عمل جو رائج ہے، سب انسانوں کے اندر رائج ہے، صرف مختص نہیں ہے عرب قوم کے ساتھ، ہر قوم، ہر نسل، ہر انسان یہ کام کرتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء کی ترکیب ہے۔ جو چیزیں طبعی طور پر موجود ہیں، طبیعت نے اگائی ہیں، جیسے لکڑیاں ہیں یا مٹی ہے، پتھر ہیں، یہ طبعی چیزیں ہیں، انسان نے ایجاد نہیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، لیکن انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا طبیعت میں جو درخت ہیں انہیں کاٹتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کرتا ہے، درختوں کو کاٹتا ہے، انہیں جلاتا بھی ہے، اور ان کے ذریعے سے اوزار وسائل بھی اپنے بناتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق ان درختوں کی لکڑی کو استعمال میں لاتا ہے جیسی اس کی ضرورت ہو۔ اسی طرح مٹی، انسان مٹی سے بہت ساری اپنی ضرورت کی چیزیں بناتا ہے۔ پانی انسان کی دسترس میں ہے، طبیعت کا ایک تحفہ، ہدیہ اللہ کا انسان کو اور کائنات کو۔ اس پانی سے بھی ایسے ہی بہت ساری چیزیں اپنی ضرورت کی حاصل کرتا ہے اور بناتا ہے، ترکیبات کے ذریعے سے پانی کو دوسرے اشیاء کے ساتھ مخلوط کر کے، یا پانی کو بلا مخلوط کیے، امتزاج کے بغیر، پانی کو ملاوٹ کے بغیر اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر اجزاء جو
عالم طبیعت میں ہیں، جیسے زمین کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں انسان دریافت کرتا ہے، اتفاقاً انسان کے ہاتھ آتی ہیں یا قصداً انسان انہیں زمین کے نیچے کھدائی کر کے حاصل کرتا ہے، ان اشیاء کو اپنے کام میں لاتا ہے، ان سے اپنی ضروریات، اپنی سہولیات اور اپنی شوقیات ان سے فراہم کرتا ہے، کچھ کو غذاؤں میں، کچھ کو اوزار میں، کچھ کو وسائل میں، کچھ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چونکہ طبیعت میں جو چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ انسانی ضرورتوں کے لیے تو ہیں، لیکن ایک خام مواد کی حیثیت رکھتی ہیں، خام مادے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خام مادہ اس کی شکل وہ نہیں ہوتی جو انسان کو چاہیے، اور خام مادے میں اس کا مقدار، اس کا اندازہ وہ نہیں ہوتا جو انسان کو چاہیے۔ خام مادہ اللہ تعالیٰ نے فراوان پیدا کر دیا ہے، اور اس خام مادے سے انسان اس خام مادے کو اٹھاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اور اس کو اٹھا کے پھر خاص شکل اس کی دیتا ہے، شکل بناتا ہے اس کی اپنی ضرورت کے مطابق، جیسی انسان کی ضرورت ہے ویسی اس خام مادے کی شکل بناتا ہے، اس کا اندازہ اپنی ضرورت کے مطابق معین کرتا ہے، اس کا جو حلیہ ہے وہ انسان اپنے ضرورت کے مطابق ہر چیز کو، خام مادے کو تبدیل کرتا ہے۔ خام مادہ اپنی ایک شکل تو رکھتا ہے، جیسے مٹی ہے زمین پہ، یہ خام مادہ ہے، اس کی اپنی ایک شکل ہے موجودہ، لیکن انسان اپنی ضرورت کے تحت مٹی سے اینٹ بنا لیتا ہے، مٹی سے گارا بنا لیتا ہے، مٹی سے اور بہت ساری چیزیں، برتن بناتا ہے، جیسے سفالگر ہے وہ مٹی سے برتن بناتا ہے، کوزے بناتا ہے اور ضرورت کی اشیاء بناتا ہے۔ اس خام مادے کو انسان ضرورت کے مطابق اٹھاتا ہے اور ایک معین اندازے کے مطابق اسے لیتا ہے، پھر لے کر اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ مخلوط کر کے، پانی کے ساتھ، جیسے مٹی کو پانی کے ساتھ مخلوط کرتا ہے تو اپنی ضرورت کی چیز بناتا ہے۔ اگر اسے گھر بنانا ہے تو مٹی سے اینٹ بنا لیتا ہے، اور اگر اسے برتن چاہیے، ظروف چاہیے، تو وہ مٹی کو اس طرح سے تیار کر کے اسے برتن بنا لیتا ہے۔ یہی کام جو انسان انجام دیتا ہے، خام مواد جو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان اس کو لے کر اپنی ضرورت کے مطابق بناتا ہے، اور اس کے اندر یہ خصوصیات لحاظ کرتا ہے کہ خام مواد اندازے میں انسان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، خام مواد انسانی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، لیکن انسان اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ترکیب اس کی بنا سکتا ہے۔ خام مواد دوسرے اشیاء کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا، خالص ہوتا ہے، انسان اس کو اپنی ضرورت کی وجہ سے دوسری چیزوں کے ساتھ مخلوط کر لیتا ہے، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق انسان اس کا اندازہ بناتا ہے اور اس کی مقدار معین کرتا ہے اور اس کی شکل بناتا ہے، اپنے فائدے اور استفادے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سے کیا بنا۔ مثلا مٹی ہے، اینٹ بنانی ہے گھر کے لیے، یا برتن بنانا ہے، صرف بنانا ہے استفادے کے لیے۔ یہ کام عربی لغت میں اس کو خلق کہتے ہیں، کہ کسی چیز موجود کسی چیز کی معین مقدار لے کر اسے ایک معین اندازے کے مطابق بنانا، دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے یا دوسری چیزوں کے ساتھ ملائے بغیر اس کو اپنی ضرورت، اپنے اندازے، اپنے مقصد کے مطابق اس کو تبدیل کر دینا، اس کی شکل ویسی بنانا، اس کی خاصیت ویسی بنانا، اس کا اندازہ و اس کا سائز اس طرح سے بنانا، یہ کام عربی لغت میں اس کو
خلق کہتے ہیں۔ خلقہ یعنی اس نے مٹی اٹھائی یا اس نے خام مادہ لیا، اس کو لے کر اس کا معین اندازہ نکالا، اندازہ نکال کے پھر اس کی خاص شکل ترتیب دی اور اس قالب بنایا یا سانچہ بنایا یا مخلوط کیا، یہ دخیل نہیں ہے معنی خلق میں۔ اصل معنی خلق میں یہ ہے کہ ایک موجود چیز کو انسان مقرر معینہ اندازوں کے مطابق ایک دوسری شکل میں بدل دے، اسے خلق کہتے ہیں۔ یہ خلق کا عمل ہے جو ہر انسان انجام دیتا ہے۔ اشیاء کو لے کر دوسری اشیاء ان سے بناتا ہے، درختوں کو لے کر فرنیچر بناتا ہے، دروازے بناتا ہے، میز کرسی بناتا ہے، کاغذ بناتا ہے۔ تو ہر انسان مصروف ہے، ایک شے کو لے کر اس سے دوسری چیزیں بنا رہا ہے۔ یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے، یہ معنی ہے خلق کا۔ اندازوں کے مطابق اشیاء بنانا، کسی شے سے کوئی دوسری شے اندازے کے مطابق بنانا۔ اور یہی قرآن کریم نے بھی مراد لیا ہے، یہی معنی ہے خلق سے، کہ اشیاء سے یا مواد سے، خام مواد سے دوسرا مواد بنانا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف جو معنی منسوب ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ نے خلق کیا ہے کائنات کو، اس سے یہی مراد ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک مرحلہ ایجاد کا انجام دیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ انجام دیا۔ ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے کائنات کی تخلیق کی، کائنات کی انجینئرنگ اور مہندسی کا بڑا خوبصورت نقشہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور یہ آخری اس کا مرحلہ ہے، خلقت کائنات بنانے کا آخری درجہ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے کئی مراحل انجام پائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خام مواد بنانا، اور اس خام مواد سے بھی پہلے ایک دیگر مرحلہ ہے کائنات کی تخلیق کا، پہلے وہ انجام پایا ہے، پھر اس کے بعد خام مواد ایجاد ہوا ہے، پھر خام مواد سے تخلیق شروع ہوئی ہے، خلقت شروع ہوئی ہے۔ اندازوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف حصے بنائے ہیں۔ یہ کائنات جو انسان اپنی جہالت، غفلت، لہو و لعب میں اتنا غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کتنی عظیم کائنات ہے۔ آج آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے گوشے روزنے کائنات کی طرف کھول رہا ہے انسان۔ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد، ہزاروں سال تاریکیوں میں رہا ہے، اسے یہی نہیں معلوم تھا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ مادی جسمانی کائنات، ابھی انسان کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے جو علمی ترقی کی ہے انسان نے اللہ کی توفیق سے، اور ایسے اسباب آلات بنا لیے ہیں جو فضاؤں میں جا کر دیکھ رہے ہیں کائنات کے حدود اربعہ کو، کائنات کی وسعت کو اندازہ لگا رہے ہیں۔ اور یوں نہیں کہ جہاں تک دیکھ رہے ہیں یہ آخری کونے ہیں، آخری کنارے ہیں کائنات کے، لامحدود ہے کائنات۔ اگر نسل اندر نسل انسان کائنات میں اتنی توفیق پیدا کر لے کہ اسے سمجھ بھی لے، دیکھ بھی لے، اور اس تک رسائی کا ذریعہ بھی ہو، یعنی ایسی مشینیں، ایسے راکٹ، ایسے وسیلے بنا لے انسان کہ امکان ہے آئندہ نسل بنا لے پوری کائنات کے اندر گردش کے لیے ایسی چیزیں بنا لے۔ آج سے 100 سال پہلے تک تو یہ چیزیں نہیں تھی جو آج انسان کے اختیار میں ہیں، اور اس سے 100 سال پہلے جائیں تو اور محرومیت تھی انسان کی۔ یہاں تک آیا ہے تو آگے زیادہ امکان ہے ایسے وسائل انسان اختراع کر لے، بنا لے، پوری کائنات گھوم سکے، جس سے سفر کے وسیلے ایسے بنا سکتا ہے۔
آئندہ نسل ممکن ہے اس طرف جائے۔ لیکن جو موجودہ نسل ہے جس کے لیے یہ بہت کچھ کشف ہو چکا ہے اور ابھی بہت کچھ کشف نہیں ہوا، اس کی ہدایت بھی اسی نقطے کے اندر ہے کہ اس کو یہ راز کائنات کا سمجھ میں آئے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہدایت کا حصہ ہے انسان کی ہدایت کا۔ ایک ایسا مضمون نہیں ہے خلقت جس کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ انسان کی ہدایت کے ساتھ اس کا گہرا رابطہ ہے۔ خلقت کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ابداع کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ابداع ہے، اور اس ابداع سے بھی پہلا مرحلہ ایک اور ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نقشے کے مطابق، جیسے آج ہم عمارت بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس عمارت کے لیے زمین معین کرتے ہیں، پھر اس زمین کا سروے کرتے ہیں کہ زمین کے اندر اس مٹی کی پکڑ کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، وزن اٹھانے کی اس کی صلاحیت کتنی ہے، پائیداری اس کے اندر کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے زمین کی تشخیص دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس عمارت کا نقشہ بناتے ہیں۔ عمارت نقشے میں چلی جاتی ہے، زمین پہ نہیں آتی، پہلے نقشے میں جا کر پھر نقشے سے نکلتی ہے اور زمین پہ آتی ہے۔ اس کی کھدائی کرتے ہیں، اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر چنائیاں کرتے ہیں، اور اس طرح عظیم الشان بلڈنگ عمارت کھڑی کر دیتے ہیں ہم۔ یہی مراحل کائنات کی تخلیق میں بھی انجام پائے ہیں کہ اللہ حق تبارک و تعالیٰ نے پہلے خلقت کے، یعنی کائنات سازی کے، خلقت نہ کہیں چونکہ خلقت تو آخری مرحلہ ہے، خلقت ہم کہیں گے تزئینات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو اندازے مقرر کیے ہیں، اس کے شکلیں بنائی ہیں، اس کی صورت بنائی ہے، یہ تخلیق ہے، آخری مرحلہ ہے کائنات سازی کا۔ اس سے پہلا مرحلہ ابداع ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی ذات بدیع السماوات ہے۔ یہ آغاز یہ اس سے پہلے انجام پایا ہے، اور وہ جو ابداع تھا کائنات کا، یہ نقشہ سازی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ تخلیق کائنات یا کائنات سازی کا ایک اور مرحلہ انجام پایا ہے، اور وہ علم الہی میں نقشہ ہے کائنات کا جو علم الہی کے مطابق ترتیب پایا ہے۔ اور یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اس کو اگر ہم موضوعی تفسیر کرتے تو کائنات سازی کی تو یہ ساری آیات یکجا جوڑ کے بیان کرتے، لیکن ابھی ہم ترتیبی تفسیر کر رہے ہیں یا تبیین کر رہے ہیں، اس میں اپنے مقام پر یہ آیات جب آئیں گی تو وہاں وضاحت ہوگی۔ بس خلقت سے پہلے خام مواد پیدا ہو چکا ہے، اور بہت کچھ کائنات سازی کا کام انجام پا چکا ہے۔ اب خلقت میں آ کر اس کے اندازے بنائے گئے ہیں، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ضرورتوں کے مطابق ان کی شکلیں بنائی گئی ہیں، یعنی اسی خام مواد سے کچھ زمین بنائی گئی ہے، پہاڑ بنائے گئے ہیں، پتھر بنائے گئے ہیں، اور پانی بنایا گیا ہے، ہوائیں بنائی گئی ہیں۔ یہ تخلیق کا یہ مرحلہ ہے۔ وہی جو معنی لغت عرب میں تھا وہی قرآن کریم نے بھی مراد لیا ہے۔ اندازوں کے مطابق کائنات کی ترکیب، اندازے معین کرنا، مقادیر معین کرنا، اور اس مقادیر کے مطابق ہر چیز کی تخلیق۔ اور مقادیر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے ہم یوں سمجھیں کہ کسی انجینئر کا دفتر ہے اور لوگ اسے آ کے بتاتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے،
اندازے بتاتے ہیں 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، کئی کنال کا گھر بنانا ہے، اور وہ لوگوں کے ایما پر اس کے نقشے بناتا ہے اور دیتا جاتا ہے ان کو کہ وہ گھر بنتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے اللہ کا نظام۔ یہ ایک کام ہے جو انسان کرتا ہے، تخلیق کا یہ کام۔ اللہ نے یہ اندازے مقرر کرنے کے لیے نظام بنایا ہے، یوں نہیں کہ الگ الگ ایک دفتر ہے اللہ کا اور اس دفتر میں ہر چیز کے اندازے مقرر ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ تک پہنچتی ہے اور پھر داخل دفتر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے زیر نظر آتی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، مان لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ قبول ہونے کے بعد لکھ دیا جاتا ہے نوٹ اوپر کہ اس شخص کو یہ چیز دے دی جائے۔ یہ جہالت ہے ہماری، بے شعوری ہے، اور یہ عدم بلوغ ہے اس طرح کی فہم یا اس طرح کا سوچ کے رکھنا ذہن میں۔ حق تعالیٰ نے تخلیق کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، تخلیق کا نظام بنایا ہے، خلقت کا نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے اندر یہ خام مادہ ڈال دیا ہے، یہ خام مواد نظام کے اندر ڈال دیا ہے، اور وہ نظام تخلیق کا ان کی مقادیر بنا رہا ہے، ان کے اندازے بنا رہا ہے، اور اندازوں کے مطابق ان کے اندر ہر چیز ڈال رہا ہے۔ نہ کہ ہر تنکا، ہر پتا علیحدہ سے اس دفتر میں بنتا ہے اور اس کی نقشے بنتے ہیں، ترکیب بنتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے۔ ایک نظام ہے بنا ہوا، اس نظام کے اندر یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے، اور انسان اس نظام کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی ہدایت یہ ہے کہ اس نظام کو سمجھے اور اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو بنائے۔ جیسے کسی ملک کے باشندے کسی دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نظام سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ کوئی شخص مثلاً پاکستانی جو بے نظام زندگی کے عادت ہیں، نظام ہوتے ہوئے اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں، نظم کے بھی پابند نہیں ہیں۔ نظم و نظام دونوں ان کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، نکل گیا ہے۔ یہ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں دونوں چیزیں ہیں، نظم بھی ہے، نظام بھی ہے، اور وہاں پہلا کام ان کو مقامی نظم و نظام سمجھانا ہے اس ملک کا، سمجھا کے پھر انہیں اجازت دیتے ہیں یہاں رہنے کی، یا ویزا دیتے ہیں، یا اقامہ دیتے ہیں، یا شہریت دے دیتے ہیں ان کو، اور پھر جتنی عمر یہ وہاں رہتے ہیں اس نظم و نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹی جب آتے ہیں پاکستان تو انہیں پتہ ہے ایسی سرزمین و مملکت میں جا رہے ہیں جہاں نظم و نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو وہیں اتار دیتے ہیں اور پھر اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، اسی نظام میں یہ جا کر اپنے آپ کو پیوست کر دیتے ہیں، اس کے اندر اپنے نظام کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، وہیں کا بنا ہوا جو نظام ہے۔ انہیں صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظام ہے، اپنے آپ کو نظام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب یہی کام جو دوسرے ممالک میں جا کر انسان وہاں کے سماجی نظام، سیاسی نظام یا وہاں کے اجتماعی نظام میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے، یہی کام اللہ نے بھی اس سے چاہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے حوالے کر دو، آپ اس کے سپرد کر دو، اپنی زندگی اس نظام کے اندر ڈال دو۔ آپ یہ نظام خود آپ کی زندگی بنائے گا۔ اس نظام کے اندر یہ صلاحیت ہے، چونکہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی نظام بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نظام میں ڈال دو آپ، لیکن یہ سمجھیں گے تو اپنے آپ کو اس نظام کے سپرد کریں گے ہم۔ بس ایک اللہ کا نظام ہے خلقت کا، اندازوں کے مطابق اشیاء بنانا، اندازوں کے مطابق مقادیر معین کرنا، اور ان مقادیر کے ذریعے سے تمام اشیاء بنانا، اور بہت ہی خوبصورت نظام ہے۔ آپ اس نظام کے اندر جو تخلیق کا عمل ہے اسے دیکھیں، کیا کیا بن رہا ہے نظم عالم میں۔ مثلاً اسی ایک لمحے میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، سن رہے ہیں،
یہ نظم کائنات یعنی کارخانہ خلقت فعال ہے، بند نہیں ہے، ایک لحظے کے لیے اس میں رکاوٹ نہیں ہے، بن رہا ہے، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، یعنی اشیاء اللہ کے اس نظام میں بن رہی ہیں، جو اشیاء موجود ہیں ان سے نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ لہٰذا آپ رات کو جب سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی کائنات بنی ہوئی سامنے آتی ہے۔ مثلا نئے حشرات کتنے پیدا ہوئے ایک رات کے اندر، نئے حیوانات کتنے پیدا ہوئے، سمندروں کے اندر کتنی نئی مچھلیاں پیدا ہوئیں، سمندری موجودات میں سے نئی چیزیں کتنی وجود میں آئیں، کتنے پودے رات کو اگے، کتنے پھل لگے، کتنے پھلوں میں خاصیت آئی، اور کتنی کائنات کے اندر یہ سب کچھ طبعی طور پر جو انجام پا رہا ہے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے، ہم تو رات کو غفلت سے سو گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کارخانہ خلقت میں صبح جب ہم اٹھیں گے تو کیا کیا بن کے وجود میں آ چکا ہوگا۔ بس یہ ایک نظام ہے اللہ کا، جو نظام کام اپنا کر رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات خود بے نفس نفیس بیٹھ کر ایک ایک پتا، ایک ایک پودا، ایک ایک حشرہ یہ بنانا ہے، اس کو بننے دو، یہ فرشتوں کو کہے بنا دو، یوں نہیں ہے، یہ خام تصور ہے ہمارا۔ نظام ہے اللہ کا بنا ہوا، اور ہم اس نظام کے عالم میں یا کائنات میں رہ رہے ہیں۔ خوب یہ ایک نظام ہے اللہ کا خلقت، اسی کا ایک انسان نتیجہ ہے کہ انسان بھی اسی نظام کے تحت وجود میں آیا ہے۔ انسان کی خلقت کا اللہ نے اشارہ دیا ہے، قرآن میں وضاحت کی ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی سے بنانے کا طریقہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ایسا ہی بنا رہا ہے اللہ۔ یعنی یہ مٹی ہے، اس مٹی سے سلالہ بنتا ہے، نچوڑ مٹی کا نکلتا ہے، یہ مٹی کا نچوڑ پھر مختلف مراحل طے کرتے ہوئے نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ رحم میں جاتا ہے۔ یہ موٹے موٹے مراحل اس خلقت کے اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ رحم میں جانے کے بعد پھر اس سے علقہ بنتا ہے، پھر اس سے مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر جلد چڑھ جاتی ہے، پھر اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ یہ کارخانہ خلقت ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اس میں ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے، ایک لمحے کی چھٹی نہیں ہے۔ اسی خلقت کے نظام سے آپ پیدا ہوئے، وجود میں آئے ہو، لیکن خلقت نے آپ کو صرف بنایا ہے، اندازے معین کیے ہیں، مقادیر آپ کی جس طرح دیگر موجودات کی ہیں، آپ کی بھی اسی طرح مقادیر معین کر کے آپ کو اس نظام کے ذریعے سے ایجاد کر دیا ہے۔ جب وجود میں آ گئے، خلقت کا لباس پہن لیا، معین اندازوں کے ساتھ آپ وجود میں آ گئے، مقادیر معینہ کے ساتھ، اب یہ جو وجود میں آیا ہے، خلقت نے جو مصنوع پروڈکٹ بنا کے کارخانے سے باہر آیا ہے، اس نے ایسے نہیں رہنا ہے جیسا بنایا گیا ہے۔ خلقت نے جس طرح سے اس کو تیار کیا ہے، ایسے نہیں اس نے رہنا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے تکامل کرنا ہے، چونکہ یہ صلاحیتیں ہیں، خلقت نے قابلیتیں پیدا کی ہیں، صلاحیتیں، اندازے مقرر کر کے، مقادیر معین کر کے۔ کس طرح سے مقادیر معین کی ہیں؟ اس کے اندر استعدادیں اور قابلیتیں ایجاد کر دی ہیں، معینہ مقادیر کی اور معینہ شکلوں کی اور معینہ امور کی قابلیتیں اور استعدادیں پیدا کر دی ہیں، یعنی بیج بنا دیا ہے۔ خلقت نے یہ بیج بنا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس بیج کو تکامل کمال تک پہنچنا ہے، ان صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو، جن کمالات کی یہ قابلیت ہے، ان کمالات تک اس کو جانا ہے۔ قابلیت قابلیت ہی رہے یہ نہیں ہے مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قابلیت، یہ صلاحیت، یہ استعداد، یہ بیج جو بن گیا ہے، اس کو اس حالت سے نکلنا ہے اور نکل کر اپنے کمال تک جانا ہے، جس کمال کی یہ صلاحیت رکھی گئی ہے وہاں تک اس کو پہنچنا ہے۔ اصل منزل اس کی وہاں ہے، وہ کمال ہے مقررہ، اور خلقت میں وہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ صلاحیت اس کمال کی ہے اور اس صلاحیت نے اس کمال تک آگے جانا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ خلقت کے بعد کا ہے، خلق ہونے کے بعد اب تکامل کا، استکمال کا مرحلہ ہے۔ اب اس نے نشو و نما پانی ہے، پرورش اس نے کرنی ہے، بڑھنا ہے، اپنے وجود کو پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور انہیں اس کمال، آخری نہائی کمال تک ان کو پہنچانا ہے۔ یہ جو عمل ہے، جس طرح انسان بھی یہ کام کرتا ہے اور طبیعت میں یہ کام ہو رہا ہے نظم الہی کے تحت۔ مثلا انسان جو کام کرتا ہے، ایک پودا اگاتا ہے یا بیج کاشت کرتا ہے زمین کے اندر، بیج کا بننا یہ خلقت ہے، اور بیج کو کاشت کرنا یہ زر ہے، اس سے یہ پودا باہر آتا ہے۔ یہ جو بیج سے پودا نکل رہا ہے یہ خلقت نہیں ہے، یہ پرورش ہے۔ یہ اب اس صلاحیت بیج میں رکھنا خلقت ہے، بیج کے اندر رکھی ہوئی صلاحیت کو باہر نکالنا، پودا بنانا، یہ اس کی پرورش ہے، اور یہ اس کی نشو و نما ہے، یہ نمو ہے اس کی۔ اور یہ نمو کتنی ہو اس کے اندر آئے گی، یہ پرورش کتنی پائے، جتنی صلاحیت میں گنجائش ہے۔ مثلا اگر گندم کا دانہ ہے تو اس کے اندر مقدار معین ہے کہ اتنی مقدار تک اس نے رشد کرنی ہے، اتنی مقدار میں اس سے پودا بننا ہے، اتنی مقدار میں اس پودے کے اندر یہ غذائیت آنی ہے، اس مقدار کے اندر اس کے اندر یہ چیزیں ساری بننی ہیں۔ یہ بیج کے اندر سب کچھ رکھ دیا گیا ہے۔ خلقت کے مرحلے میں یہ سب کچھ بیج کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب بیج سے یہ سب اگانا، نکالنا ہے باہر، اور اسے اپنے کمال تک پہنچانا ہے۔ یہ مرحلہ جسے ہم فارسی میں، اردو میں پرورش کہتے ہیں، اسی کو عربی میں ربوبیت کہتے ہیں۔ رب پرورش دینے والا، پروان چڑھانے والا، صلاحیتوں کو کمالات تک پہنچانے والا، نشو و نما دینے والا۔ لیکن یہ نشو و نما، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کے مراحل ہیں، اس کے درجات ہیں۔ مثلا ایک مالی جب بیج کاشت کرتا ہے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے اور اس سے درخت بننا ہے، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پل بڑھ کے تناور ہو جائے گا اور پھر پھل دے گا۔ پھل دینے کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی مراحل سے گزرنا ہے، تدریجاً یہ کام ہونا ہے۔ اور یہ کام جو ایک شے کی پرورش، ایک پودے کی پرورش کے لیے جو نظام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، خلقت کے نظام سے بھی زیادہ زیبا، خوبصورت پرورش کا نظام ہے۔ کہ مثلا کتنی چیزیں فراہم ہوں تاکہ پودے کے اندر موجود، بیج کے اندر موجود پودا اور اس کی صلاحیت یہ باہر نکلے، یہ تکامل کا پہلا قدم اٹھائے۔ اور اس کے اندر زمین موجود ہے جس نے یہ کام کرانا ہے، یعنی پرورش کے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے پودے کی پرورش کے وسائل بنائے ہیں۔ زمین، اس کے اندر اس نمو میں زمین کا ایک دخل ہے۔ زمین کے اندر پھر فراوان خصوصیات ہیں۔ زمین صرف مٹی نہیں ہے، مٹی کے اندر ایسی سینکڑوں یا ہزاروں خصوصیات ہیں جنہوں نے اس پودے کی صلاحیت کو نکھارنا ہے۔ پانی اس کے اندر لازمی ہے، کھاد اس کے اندر ضروری ہے، اور اسی طرح جب یہ باہر آتا ہے اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اور یہ ایک نظام بنا ہوا جو مرحلہ بے مرحلہ یہ انجام پانا ہے۔ اسی کو عربی لغت میں ربوبیت کہتے ہیں۔ مرحلہ بے مرحلہ، قدم بے قدم کسی موجود شے کو، مخلوق کو جو خلق ہو چکی ہے، تخلیق کا لباس جس نے پہن لیا ہے، اس کو مرحلہ بے مرحلہ پروان چڑھانا، پرورش کرنا، اس کی اس مقام تک جب اس کا آخری کمال اس کے اندر آ جائے۔
اس تک اس کو لے جانا، یہ پرورش ہے۔ لیکن یہ پرورش اس طرح سے ہے کہ ایک تو خود اس کے اندر موجود صلاحیت کو ابھارنا ہے، باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالنی، اندر موجود چیز کو باہر نکالنا ہے۔ پرورش کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے، جیسے پودا لگایا ہے آپ نے کوئی پھلدار، یا مثلا گندم کا ہی دانہ ہے، تو اس گندم کے اندر آپ نے باہر سے غذائیت بھرنی ہے، باہر سے اس کے اندر آپ نے ذائقہ بھرنا ہے، باہر سے اس کے اندر جو خصوصیت ہے یہ سب اس کے اندر سے نکلنی ہے۔ یہی وہ کمالات ہیں جس کی صلاحیت اس کے اندر ہے، یہ ذائقے، یہ طعم، یہ غذائیت، یہ نشاستہ، یہ گلوکوز، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، صلاحیت تھی، یہی باہر نکالنا ہے۔ لیکن دیگر عوامل کے ملنے سے اس کے اندر موجود چیز بنے گی، پرورش پائے گی، درجہ بے درجہ بڑھتی جائے گی اور اپنے آخری کمال تک پہنچ جائے گی۔ بس اس پرورش میں دو چیزیں ہیں، ایک جو اس کے اندر موجود صلاحیت ہے وہ نکالنی ہے باہر، یعنی اسے کمال تک پہنچانا ہے، اور دوسرا باہر سے جو چیزیں ہیں وہ فقط ممد ہیں، امداد ہے اس کے لیے، معاونت ہے اس کے ساتھ، نہ کہ باہر والی چیزوں نے یہ اس کے اندر ڈالنا ہے سب کچھ۔ باہر والی چیزوں نے اس کو مدد دینی ہے تاکہ یہ نشو و نما کر سکے، بڑھ سکے، تکامل کر سکے۔ خوب، یہ بھی نظام ہے، جس طرح خلقت کا اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے ربوبیت کا بھی ایسا ہی نظام بنایا ہے کہ خلق ہو کر یہ شے ایک نظام سے بن کر یہ شے دوسرے نظام میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی تخلیق نے شے کو بنا دیا، پھر نظام ربوبیت اس کو لے لیتا ہے، اور وہ نظام ربوبیت اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ جو پرورش کے مراحل ہیں، اس میں سے بیشتر کا انسان کو خود اپنی پرورش اور اپنے ساتھ دوسرے انسانوں کی پرورش، یا دیگر طبیعت میں پودوں کی پرورش، فصلوں کی پرورش، درختوں کی پرورش، یہ اس کو نظر آتی ہے۔ حیوانات و جانور، اکثر لوگوں نے مویشی پالے ہوتے ہیں، اب تو مشینیں خرید لی ہیں، پہلے لوگ مویشی پالتے تھے، تو ان کے سامنے ان کے مویشی بچے جنتے ہیں، وہ بچے انسان کی آنکھوں کے سامنے پیدا بھی ہوتے ہیں، اور انسان ان کی پیدائش کا سارا مرحلہ جانتا ہے، اور حیوانوں کو مدد دیتا ہے، حیوانوں کو سہولت دیتا ہے بچے پیدا کرنے میں۔ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انسان ہی معاونت کرتا ہے تاکہ یہ بچے رشد کریں، نشو و نما کریں، پروان چڑھیں۔ یہ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے سارا، جانوروں کے بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش، پودوں کی، نباتات کی پیدائش اور ان کی پرورش، انسانوں کی پیدائش اور اس کی پرورش، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی پرورش۔ جب شعور و بلوغ کے عمر میں جاتا ہے تو خود اس کو یہ مراحل طے کرتا ہوا ایک وقت میں شعور آ جاتا ہے انسان میں، چند سال میں، پھر خود محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں خود پرورش پا رہا ہوں، میرا جسم بڑھ رہا ہے، میرے اندر صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، میں درجہ بے درجہ آگے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دن میں یہ سارا تکامل مکمل کر لوں گا۔ اس لیے خلقت انسان کے لیے اتنی محسوس نہیں ہے جتنی پرورش محسوس ہے انسان کے لیے، اور انسان خود اس نظام کے اندر ہے، خود پرورش پا رہا ہے، اور باقی تمام امور کو پرورش پاتا ہوا دیکھتا ہے۔ خوب، یہ جتنا کچھ نظام انسان کی آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہے، یہ ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں رب کا، پروردگار، پروردگار یعنی پرورش دینے والا، پروان چڑھانے والا، رشد دینے والا، نشو و نما دینے والا، وہ بھی مرحلہ بے مرحلہ رشد۔ ایک دفعتاً جو چیز انسان پیدا کرے اور وہ کمال تک پہنچ جائے، اول تو ایسی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو کامل پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی کامل ہو جائے۔ ایسی اشیاء کا کائنات میں، اس مادی جسمانی کائنات میں داخلہ منع ہے، محال ہے، یہ نہیں آ سکتے یہاں پر، اس کائنات میں، مادی کائنات میں۔ کائنات کہتے ہی اسے ہیں جو
مادی ہو، یعنی جس نے تکوین حاصل کی ہے، تکون جس نے حاصل کیا ہے، جس نے کائن جو چیزیں ہوئی ہیں، کائن یعنی جو نہیں تھیں اور وجود میں آئی ہیں، ان کو کائن چیزیں کہتے ہیں، جو عدم سے وجود میں آئی ہیں، یہ کائن ہے یہ ساری چیزیں۔ چونکہ کائن ہیں اس وجہ سے یہ کائنات ہے، اس کی کائن کی جمع کائنات بنا دی۔ تو کائنات میں تو آنے کا یہی راستہ ہے، قانون، دروازہ کائنات میں آنے کا یہ ہے کہ پہلے آپ کی خلقت ہوگی، پھر آپ کی پرورش ہوگی، پھر آپ کی نشو و نما ہوگی۔ خلقت میں کوئی چیز کامل نہیں ہوگی جو کائنات میں آئے گی، وہ استعداد بن کر آئے گی، پھر یہ استعداد پروان چڑھے گی، پرورش پائے گی۔ یہ تمام کائنات کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام کے ساتھ بنایا ہے۔ جو چیزیں خلقت میں ہی کامل ہیں وہ اس کائنات میں نہیں ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے، اور جنہوں نے خلقت پاتے ہی فوراً کمال تک پہنچ جانا ہے ایک لمحے میں، وہ بھی اس کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ اس کائنات میں وہی ہے جس کو اس قانون کے تحت خلقت میں بھی آنا ہے اور اس قانون کے تحت پرورش بھی پانی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خالق ہے کائنات کے لیے، خالق ہے زمین و آسمان کا، خالق ہے نظام ہستی کا، رب بھی ہے، رب العالمین ہے، و رب ہے انسان کا، رب ہے زمین و آسمان کا۔ یہ ربوبیت کا نظام ہے جس میں انسان نے آنا ہے اور پرورش پانی ہے، اور اسے دیکھ بھی رہا ہے، یعنی وجود میں خود آیا ہے اور وجود میں آنے کے بعد پرورش بھی پا رہا ہے، نشو و نما بھی کر رہا ہے۔ اگر انسان ہے اس کو حتماً احساس تو ہونا چاہیے اس کا، اگر انسان ہے تو۔ اگر انسان نہیں ہے اس سے توقع نہیں ہے کہ اسے احساس ہو کہ میں خلق بھی ہوا ہوں اور میں پرورش بھی میں نے پائی ہے اور پا رہا ہوں۔ یہ جانوروں کا خاصہ ہے کہ انہیں نہیں ہے یہ علم کہ ہم خلق ہوئے ہیں، اور خلق ہوئے تھے جب بیج پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے پرورش پائی ہے مرحلہ بے مرحلہ۔ چونکہ انسان نہیں ہے لہٰذا ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، ان سے توقع بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سمجھے۔ یہ صرف انسان کے لیے ہے کہ اس سے آگاہی ہو کہ میں انسان ہوں، شعور رکھتا ہوں، علم و آگاہی رکھتا ہوں۔ بس پہلی علم و آگاہی تو مجھے پتہ یہ چلے کہ میں خلق ہوا ہوں، میں وجود میں آیا ہوں، لیکن جب آیا تھا تو صرف صلاحیت اور استعداد تھی، اور آج صلاحیتیں بڑھ کے یا کمال پا چکی ہیں یا پا رہی ہیں، میں تکامل اور استکمال کی منزل طے کر رہا ہوں، پرورش اور نمو کر رہا ہوں۔ اب یہ کیسے کر رہا ہوں؟ یہ میں خود کر رہا ہوں، اپنی نشو و نما خود کر رہا ہوں، کوئی دوسرا انسان مجھے یہ پروان چڑھا رہا ہے؟ یہ کس نظام میں پرورش پا رہا ہوں؟ اگر انسان ہے تو اس میں یہ شعور ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے فرمایا ہے کہ بعض ہم نے انسان بنائے تھے لیکن بن نہیں سکے، انہیں یہی احساس نہیں ہے کہ ہم خلق ہوئے ہیں اور ہم خلق ہو کے پروان چڑھ رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں، اس سے غافل ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ صم بکم عمیون شر الدواب، یہ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ بھی حیوانات ہیں، فقط انسانی شکل والے حیوانات ہیں جو نہیں یہ ادراک رکھتے کہ ہم پرورش پا رہے ہیں۔ کیسے پرورش پا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جس نے پرورش کا یہ نظام بنایا ہے، پرورش کے اتنے وسائل جس نے بنائے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب میرے ابا کی کارکردگی ہے، ابا نے آکسیجن بنائی ہے، ابا نے غذائیت بنائی ہے، ابا نے یہ ہوائیں چلائی ہیں، ابا نے سورج بنایا ہے۔ یہ تو ابا کا ابا خود آپ کی طرح ہے، وہ بھی نہیں تھا، پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہو کے پرورش پائی ہے اس نے، پھر اس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ادراک و شعور پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو۔ اب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
خلق کیا ہے اور خلق کر کے ہماری پرورش کا نظام بنایا اور ہماری پرورش کا سارا اہتمام اس کا ہے، اب میرا کیا وظیفہ بنتا ہے، فریضہ کیا بنتا ہے، میں اس کے بارے میں کیا ہوں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب اسے سب سے پہلے تو اپنا رب مانو، اس کو کہ یہ رب میرا یہ ہے، خالق یہ ہے۔ خب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ کہ جب آپ کی پرورش اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے کرنی ہے اور اس نے نظام بنایا ہے، تو آپ کو اس کی عبدیت اختیار کرنی ہے، آپ نے اس کا عبد بننا ہے۔ عبد یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کی فرمان روائی کے لیے، اس کی فرمان برداری کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے۔ اور وہ اطاعت جو میں کروں گا وہ اس کے لیے نہیں ہوگی فائدہ، وہ میری پرورش پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اگر میں پرورش تو پا رہا ہوں، نظام ان کا ہے، اگر ان کے نظام میں پرورش پا رہا ہوں اور ان کی کوئی بات نہ مانوں، ان کا فرمان نہ مانوں، ان کا نظام نہ مانوں، ان کے قانون نہ مانوں، تو پھر تو میں پرورش سے ہی نہیں پا سکوں گا۔ پھر تو انہوں نے مجھے انسان بنایا ہے، خلقت انسان کی دی ہے، پرورش بھی انسان والی ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں ان کے نظام میں پرورش کو سمجھوں اور ان کے فرامین پرورش کو سمجھوں، ان کے نظام ربوبیت کو سمجھوں اور اسے مانوں اور بجا لاؤں۔ یہ اطاعت ہے اس کی، یہ عبدیت ہے کہ پرورش کا جتنا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے وہ سارا سمجھ کے اس کو آپ بروئے کار لے آئیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ لیکن اگر آپ پرورش اللہ کے نظام سے پا رہے ہیں لیکن نظام الہی کے مطابق نہیں، انسان کی یہ مشکل ہے۔ باقی موجودات اللہ کے نظام پرورش کے مطابق ہی پروان چڑھ رہے ہیں۔ انسان کو ارادہ دیا ہے، انسان کو آزادی دی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو شعور دیا ہے، لہٰذا یہ بیچ میں اپنا راستہ بدل سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو صلاحیتیں، اس کے بجائے اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں بھی متضاد رکھی ہیں، اس کے اختیار اور آزادی کا احترام کرتے ہوئے دو طرح کی اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک جن کے پرورش سے یہ انسان بنے گا، ایک جن کی پرورش سے یہ غیر انسان بنے گا، جانور بنے گا، درندہ بنے گا، وحشی بنے گا۔ جیسے قرآن کریم نے خود انسان کی مثالیں دی ہیں، یا قردۃ خاسئین، پست گھٹیا بندر بنے گا، یا گدھا بنے گا، یا کتا بنے گا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یا شر الدابہ بنے گا۔ اگر پرورش الہی کے نظام میں وہ صلاحیتیں انسانیت والی پروان نہیں چڑھاتا، رب کے نظام کے اوپر عمل کر کے، اور دیگر جو صلاحیتیں متضاد ہیں ان کو پروان چڑھا لیتا ہے، تو یہ اسی نظام پرورش میں، اللہ کے نظام پرورش میں یہ انسان نہیں بنے گا، یہ شیطان بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبدیت اختیار کرو، اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، فرمان بری کرو آپ اپنے رب کی۔ اور رب یعنی پرورش دینے والا، آپ کا پروان چڑھانے والا، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمان مانو۔ اس کا کون سا فرمان مانے؟ وہی جو پرورش کے لیے دیے ہیں اس نے، وہی ربوبیت والے فرامین۔ یوں نہیں ہے کہ وہ رب کی حیثیت سے آپ کو کچھ اور فرامین دے، جیسے ہوتا ہے انسانوں میں کہ جیسے معلم شاگرد کو فرمان دیتا ہے، غیر تعلیمی، غیر تربیتی فرامین دیتا ہے۔ کیا کرو، مجھے پانی لا کے دے دو، میری یہ چیز انجام دے دو، میرے لیے میرے گھر میں یہ چیز پہنچاؤ، میرا فون چارج کر کے دے دو، مجھے فیس دے دو۔ یہ فرامین ہے، یہ معلم فرامین دے رہا ہے، لیکن تعلیمی فرامین نہیں ہے، تربیتی نہیں ہے، سب دیگر تعلیم و تربیت سے ہٹ کے فرامین ہیں۔ تو یہ معلم، اس کی اطاعت اگر طالب علم کرتا ہے تعلیمی فرامین میں، یہ تعلیم حاصل کر لے گا۔ اگر معلم کے فرامین مانتا ہے، تربیتی فرامین، یہ تربیت پا لے گا۔
لیکن اگر ایک معلم غیر تعلیمی فرامین دیتا ہے اور طالب علم وہ سارے فرامین اس کے بجا لاتا ہے، لیکن یہ طالب علم تعلیم نہیں پا سکے گا اور تربیت بھی نہیں پا سکے گا، چونکہ تعلیمی و تربیتی فرامین نہیں مانتا، نہ وہ دیتا ہے نہ یہ مانتا ہے۔ خوب اس صورت میں یہ بن تو جائے گا کچھ، لیکن عالم نہیں بنے گا، تعلیم یافتہ انسان نہیں بنے گا۔ اگر رب کے فرامین ہم مانیں، رب کے فرامین، رب کی بندگی، رب کی اطاعت اور رب کی عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اسی کی اطاعت، اسی کی عبدیت کی طرف اشارہ ہے، وہی کہا جا رہا ہے، نہ کہ ربوبیت سے ہٹ کر کچھ اور کام آپ سے کروانے کے لیے اللہ نے احکامات صادر کیے ہوئے ہیں، اور چونکہ رب یہ ہے لہٰذا ہم اس کی بات ماننے پہ مجبور ہیں، یہ اپنے دوسرے کام بھی ہم سے لے نہ۔ اعبدوا ربکم، ربوبیت سے مربوط فرامین نظام آپ نے اطاعت کرنا ہے، یہاں پر آپ نے عبدیت اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اللہ کے فرامین ربوبیت، اللہ کے نظام ربوبیت اور اللہ کے اس ربوبی مرحلہ وار پرورش کو آپ نے ماننا ہے، اس کے مطابق آپ نے پرورش پانی ہے۔ وہ اس اطاعت کا یا اس عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نے آپ کو پوجا کا حکم دیا ہے، پوجا سے تو پرورش نہیں ہوتی، پوجا سے تو پرورش نہیں ہوتی، پرورش جن چیزوں سے انسان نے رشد کرنی ہے، تکامل کرنا ہے، مثلا پوجا سے اگر پرورش ہوتی ہے، انسان تکامل کرتا ہے، تو جتنی بتوں کی پوجا ہوتی ہے یہ لوگ کیا بن جاتے ہیں آخر میں، پوجا ان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر پوجا شہنشاہ کی جائے، بادشاہ کی جائے، تو وہاں اس کو فائدہ مل جاتا ہے کہ بادشاہ اس کو کوئی انعام اکرام دے گا، اس کی چاپلوسی یا اس کی یہ جو جھکاؤ ہے اس کے بدلے میں اس کو کوئی اور چیز دے گا۔ مورتی تو وہ بھی نہیں دیتی، اس سے تو مثلا دربار میں سلاطین کی پوجا کرنے والے کتنی پرورش پاتے ہیں، کیا سلطان بن جاتے ہیں، آخر میں بادشاہ بن جاتے ہیں اور زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ درباری جتنی شہنشاہ کی پوجا کرتے ہیں اتنے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا نہیں ہم سے مانگی گئی، عبادت، عبدیت اور عبادت ہے۔ عبدیت اطاعت، فرمان بری، فرمان برداری، اور عبادت اس فرمان بری کی آمادگی کا اظہار۔ عبادت کا مطلب یہ آمادگی کا اعلان اور اظہار کہ میں آپ کے ربوبیت کے نظام کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، میں تیاری کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ عبادت اس چیز کا نام ہے، اظہار آمادگی، اور اصل آمادگی یہ عبدیت ہے۔ عبدیت اطاعت کی آمادگی، فرمان برداری کی آمادگی، کون سے فرامین؟ جو تمہاری پرورش کے بارے میں تمہارے رب نے بنائے ہیں، کون سے احکامات جو تمہاری پرورش کے لیے تمہارے رب نے نظام بنایا ہے، اسی کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو، اس کے مطابق پرورش پاؤ اور اس آمادگی کا اظہار بھی کرتے رہو۔ اس آمادگی کا اظہار کرو تاکہ بھول نہ جائے کہیں تمہیں۔ پابند رکھنے کے لیے عبادت یہ شکل عبادت کی بنائی گئی ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ پوجا ہے، اور اللہ کو پوجا بہت پسند ہے۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، پوجا اس کو پسند ہے جو ناقص ہے۔ پوجا یعنی جو تعریفوں سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ جو کہ اس کے اندر کمی ہے، افسردگی ہے، کوئی جا کے تعریفیں کرے انسان خوش ہوتا ہے۔ بلکہ روایات کے اندر ہے کہ انسان، کامل انسان کی علامت انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان جب تعریفوں سے خوش نہ ہو، اس کو خوشی نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ شخصیت کمال تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن جسے تعریفیں چاہیے، مانگ مانگ کے تعریفیں لیتا ہے، جیسے یہ خطیب ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، ہر جملے پہ تعریف لیتے ہیں، کہو سبحان اللہ، کہو ماشاء اللہ، کہو یہ میں نے یہ کام کیا، اب میری تعریفیں کرو۔
یہ سب سے زیادہ گیا گزرا ہے، جس کو مجمع کی تعریفیں چاہیے۔ تعریفوں سے جو تسکین ملتی ہے انسان کو، یہ نقص کی علامت ہے، یہ نقص کی علامت ہے، یہ کمی ہے۔ کوئی توصیف تعریف کرے یا نہ کرے، اصل تسکین تو آپ کو کمال سے ملنی چاہیے۔ اس کمال پہ کوئی تعریف نہیں کرتا، نہ کرے، اس سے کیا انسان کو فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو یہ تھی کہ آپ کے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال کسی کو نہیں پتہ، نہ ہو پتہ، اس سے افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو جب معلوم ہے کہ میرے اندر یہ کمال آ گیا ہے، بس آ گیا ہے، اس کو انسان نے اب اگلی منزل کے لیے بنیاد قرار دینا ہے۔ ابدیت اعبدوا ربکم، یہ جو عنوان رب قرار دیا گیا ہے، عبودیت یعنی آپ نے ابدیت کرنی ہے اپنے رب کی، ربوبیت کے نظام کے جو اس کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، قوانین ہیں، مراحل ہیں، ان سب کو آپ نے اطاعت کرنا ہے تاکہ صحیح پرورش پا سکو رب کے مربوب بننے کے لیے۔ ورنہ اگر یہ اطاعت نہ کی رب کی تو آپ پرورش تو پاؤ گے لیکن انسان نہیں بنو گے، وہ جو اللہ تمہیں پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ نہیں بنو گے، کوئی اور جانور بن جاؤ گے آپ۔ اگر اپنا اطاعت خدا چھوڑ کے اپنا اختیار استعمال کیا، اپنا ارادہ استعمال کیا، اور اللہ کا نظام پرورش چھوڑ کے کسی اور کا نظام پرورش و تعلیم آپ نے اختیار کر لیا، چونکہ تعلیم بھی اسی کا حصہ ہے، انسان کی پرورش کے لیے اللہ نے تعلیم کو بھی رکھا ہے۔ اب ہم تعلیم کے لیے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ جو رب نے، پروردگار نے تمہاری پرورش کے لیے جو علم، جو تعلیم مقرر کی ہے، اس سے تمہاری پرورش ہوگی۔ وہ چھوڑ دی تم نے اور تعلیم جا کر حاصل کر لی، اس سے کیا بنو گے؟ اس سے وہ تو نہیں بنو گے جو رب نے تمہارے لیے مقرر کیا، اس سے کچھ اور بن جاؤ گے آپ، اور جو بنو گے اس پہ اب بہت افسوس ہوگا آپ کو، چونکہ اس اولا کے بعد، اس عاجلہ کے بعد آخرہ بھی ہے، ایک زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، اس میں یہ سب کچھ جو یہاں بنے ہو، جو یہاں پروان چڑھایا ہے، وہاں جا کر اس سے سامنا کرو گے آپ، وہی ہوگے تم جو یہاں بن رہے ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر یہ فرمائے کہ اپنے رب کی عبدیت کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو و عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ٹھیک ہے ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، رب کون ہے ہمارا؟ کسی کا رب فرعون ہو، کسی کا رب کوئی شخص ہو، کسی کا رب کوئی جانور ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ سب مجھے جو میری پرورش ہو رہی ہے یہ فلاں کے صدقے میں ہے۔ جیسا یہ لوگ عام زبانوں پہ کیا کہتے ہیں، یہ پیروں کے صدقے سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ فلاں شخصیت کی وجہ سے یہ ہمیں ملا، یہ بیٹا فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں رسم ادا کرنے سے، یہ فلاں چکر چلانے سے یہ بیٹا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ رب تو تمہارا کوئی اور ہے، یہ پرورش کے جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں یہ تو کسی اور سے منسوب کر رہے ہو آپ۔ تو یہ نہ کہو کہ ہم تو اب عبادت رب کر رہے ہیں لیکن رب ہمارا فرعون ہے، جیسا فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا رب۔ وہ انسان سب سے پہلے تو یہ تشخیص دے کہ رب کون ہے۔ وہ رب وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، چونکہ خالق نے تمہیں بنایا ہے، خالق ہی رب ہو سکتا ہے۔ پروان کون چڑھائے گا؟ جس نے بنایا ہے، جس نے یہ صلاحیتیں ایجاد کی ہیں۔ جس نے صلاحیتیں ایجاد نہیں کی اسے کیا معلوم ہے کہ کیا چیز بڑھانی ہے؟ اول تو وہ پروان چڑھانے پر، نشو و نما پر قادر نہیں ہے، قادر وہ ہے جس نے بنایا ہے، یعنی خلقت جس کے اختیار میں ہے، پرورش بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور جو خلقت جس نے بنائی ہے، نقشہ خلقت جس کے پاس ہے، نقشہ پرورش بھی اسی کے پاس ہے، اور جس نے خلقت سنواری ہے، پرورش سے بھی اسی نے ہمیں پروان چڑھانا ہے۔ اس لیے آپ خالق کسی کو مانو، رب کسی کو مان لو، یہ انحراف ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، اللہ کی ربوبیت سے نکلنے کا اعلان ہے، یہ عبدیت نہیں ہے۔ اب عبادت، اطاعت کا اعلان، اور کسی اور کو رب ماننا یعنی نافرمانی، اور یہ اعلان کہ میں
اللہ کو رب نہیں مانتا، خالق کو رب نہیں مانتا۔ میرا رب، کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو رب مانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو حکمرانوں کو رب مانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو جن کے ہاں نوکری کرتے ہیں ان کو رب مانتے ہیں۔ یہ جتنے ملازمین ہیں، ان کی تہ میں جا کر دیکھیں تو ان کے اندر یہی ہے کہ یہ کمپنیاں ہماری رب ہیں، کمپنی مالک، فیکٹری مالک ہمارا رب ہے، یہ بڑا وڈیرا جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے یہ ہمارا رب ہے، یہ باس ہمارا رب ہے۔ اور رب والا اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں، عبدیت کرتے ہیں، پوجا بھی اس کی کرتے ہیں اور فرمان برداری بھی اسی کی کرتے ہیں، اطاعت بھی اسی کی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کے فیکٹری مالک اگر اعلان کر دیتا ہے کسی شیڈول کا، یہ سارے ملازمین اس پہ پابند ہیں، اسی وقت اذان ہوتی ہے، رب کی عبادت کی اذان ہوتی ہے، ایک بھی نہیں آتا اس میں۔ تو رب اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ عبد کس کے ہیں؟ جس کی بات مان رہے ہیں۔ دفتروں میں جن کی بات مانتے ہیں، یہ ان کے رب، ان کے بندے ہیں، یہ ان کے عبد ہیں، یہ ان کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جس کی اطاعت کرتے ہو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا الہ ہے، جس کی اطاعت کرتے ہو۔ سنتے کس کی ہو؟ اگر اللہ کی سنتے ہو اللہ تمہارا رب ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی سنتے ہو وہ تمہارا رب ہے۔ اب اس رب کے ہوتے ہوئے دعائیں اللہ سے مانگو، اطاعت کسی اور کی کرو، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلا دو، اطاعت کسی اور کی کرو، مطالبے سارے اللہ سے کرو، سوال سارے اللہ سے کرو، گدائی ساری اللہ کے سامنے کرو، اطاعت کسی اور کی کرو۔ تو اس طرح کا تو نظام نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ نے آپ کی دعائیں اس وقت سننی ہے جب اللہ کے نظام میں آؤ۔ آپ اللہ کے نظام میں آؤ گے، آپ دعا نہ بھی مانگو آپ کے سارے مطالبات پورے، اور اللہ کے نظام سے نکل کے باہر کھڑے ہو کے ساری زندگی مانگتے رہو، اس طرح تو اللہ نے کسی کو دینا نہیں ہے جو ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔ جو نہیں ہے کہ ان کا خالق کوئی اور ہے، تمہارا خالق کوئی اور ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں، ابہام لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے خالق کے بارے میں، رازق کے بارے میں۔ اس لیے اس کی نفی کے لیے یہ فرمائے کہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔ لعلکم تتقون، اب یہ بندگی اختیار کرو تاکہ متقی بنو، تم تقوی اختیار کرو، زندگی تمہاری باتقوی ہو جائے، رب کی اطاعت سے تم باتقوی ہو جاؤ گے۔ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔